اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: استحیوا من اللہ حق الحیاء۔ قالوا انا نستحی من اللہ یا نبی اللہ، والحمد للہ۔ قال لیس ذلك ولكن من استحیا من اللہ حق الحیاء فلیحفظ رأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک جو حدیث کی کتاب ترمذی میں ہے اس کو نقل کیا گیا، اور یہ ارشاد مشکات میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح الترغیب و ترہیب میں بھی اس ارشاد کو نقل کیا گیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے حیا کرو جیسے کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے۔ آپ نے یہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمائی۔ جواب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں: قالوا، صحابہ نے عرض کیا، انا نستحی من اللہ، بے شک ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، یا نبی اللہ والحمد للہ، اے اللہ کے نبی اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیس ذالک، ایسا نہیں ہے، ولیکن من استحی من اللہ حق الحیاء، آپ فرماتے ہیں لیکن اللہ سے حیا کا حق یہ ہے، اللہ سے حیا کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سارے فرمان میں ارشاد فرمایا، اور حیا کے معنی اور مفہوم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بیان فرما کر یہ پیغام امت تک بھی پہنچایا کہ حیا کیا چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حیا کا حق یہ ہے، فلیحفظ رأس وما وعى، کہ سر کی حفاظت کی جائے اور سر نے جن چیزوں کو گھیرا ہوا ہے، وَلْيَحْفِظِ الْبَطَنَ وَمَا حَوَى، اور پیٹ کی حفاظت کی جائے اور جو اس کے ارد گرد ہے، وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ، اور موت کو یاد کیا جائے اور موت کے بعد کے حالات کو، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرتا ہے، تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے یہ سب کچھ کیا، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، بے شک تحقیق اس نے اللہ سے حیا کے حق کو ادا کیا۔ یہ ایک پوری حدیث مبارکہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مکمل حیا کا، مکمل شرم کا،
معنی اور مفہوم سمجھا رہے ہیں۔ دین اسلام میں حیا کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ حیا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ان میں سے ایک ارشاد ہے ان الحیاء من الایمان، کہ بے شک حیا ایمان سے ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا الحیاء من شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اسلام کی، ایمان کی اور مسلمان کی اور مومن کی جو خوبی ہے وہ حیا ہے، وہ پاک دامنی ہے، وہ شرم ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا، بے شک حیا اور ایمان یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان دونوں میں سے ایک نہیں رہتی تو دوسری بھی نہیں رہتی۔ کیا معلوم ہوا کہ جب حیا نہ رہی تو ایمان بھی نہیں رہے گا، اسی طرح اگر ایمان نہ ہو تو حیا بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ، کہ بے شک ہر دین کی ایک عادت ہے اور اسلام کا خلق، اس کی عادت حیا ہے۔ حیا کہتے کسے ہیں؟ حیا ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان میں اس بات کے اندیشے سے لاحق ہو کہ اس کام کرنے پر اس کو ملامت کیا جائے گا یا اس کو سزا دی جائے گی۔ ایسے کام کا اور ایسے فعل کا وارد ہونا کہ بندہ اگر اس کو کرے گا تو لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ کوئی درست بندہ نہیں ہے، وہ ملامت کیا جائے گا، اور اگر معاشرے کے اندر اس کی کوئی سزا مقرر ہے اس فعل کی جو شرم و حیا کے منافی ہے، تو اگر اس کو سزا دی جائے تو یہ بے حیائی کہلائے گی۔ اور اصطلاح شریعت میں طبیعت انسانی کی ایسی کیفیت کا نام ہے، انسانی طبیعت کی ایسی کیفیت کا نام ہے جس سے ہر نامناسب اور ناپسندیدہ کام کرنے سے تکلیف ہو، اذیت ہو۔ تو لہٰذا حیا شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء لا یاتی الا بخیر، حیا سوائے خیر اور بلائی کے کچھ نہیں لاتی۔ حیادار آدمی، وزادار آدمی، شرم و حیا کرنے والا آدمی وہ خیر ہی خیر لاتا ہے، وہ نیکی ہی نیکی لاتا ہے، وہ بلائی ہی بلائی لاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یاتی الا بالخیر، ایسے ہی آپ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں الحیاء خیر کلہ، حیا ساری کی ساری خیر کا نام ہے، ساری کی ساری نیکی کا نام ہے، ساری کی ساری بلائی کا نام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا شرم یہ ایمان سے ہے، والایمان من الجنہ، اور ایمان بندے کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو لہٰذا حیا کے حوالے سے، شرم کے حوالے سے، پاک دامنی کے حوالے سے متعدد احادیث مبارکہ آج آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ بنیادی اور سب سے اہم احادیث جو میں نے شروع میں بیان کی اسی پر ہمارا یہ سلسلہ چلے گا۔ وہ کیا تھی کہ جیسے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، کہ اللہ سے شرم کرنے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے کہا
اے اللہ کے نبی بے شک ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں، والحمدللہ، اور اس پر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس ذالک، جو تم سمجھ رہے ہو وہ حیا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تفصیل کے ساتھ حیا کے ان تمام مدارج کو بیان کیا، تمام طرق کو بیان کیا کہ جن کے کرنے سے بندہ حیادار، شرم والا کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی ساری تفصیل جس کو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اس کو آگے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب